یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا، ربیع الاخر بھی بولتی ہیں اسے. یہ مہینہ بعض موٹے مسلمانوں کے پاس 11ویں کا مہینہ کہلاتا، جیسا کہ ابھی مولانا محترم آپ کے سامنے بتا رہے تھے. 11 ربیع الثانی کو نا عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے نا ان کی وفات ہوئی، اور 11ویں کیا کی رکھ لی ہے. بہرحال عبد القادر جیلانی کون؟ ایک امتی، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی. ہم مانتے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے نا. ایک امتی کا درجہ بڑا کیا نبی کا درجہ بڑا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کون بڑے بھائی؟ ایک امتی بڑے کیا نبی بڑے؟ نبی بڑے. نہیں، نبی چھوٹے، امتی کیا تو بڑے کی؟ نبی بڑے نا. اچھی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس کائنات میں سب سے بڑا. نبی علیہ السلام سارے ولیوں کے ولی، سب سے بڑے ولی، سارے اماموں کے امام، سب سے بڑے امام، سارے پیروں کے پیر، سب سے بڑے پیر. پیران پیر اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء کے سب سے بڑے ولی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کے سردار، اماموں کے نبی، اماموں کے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے نبی کا حال دیکھیے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملک یمن کے ہیرا مقام سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں، ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی، ہم نے وہاں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، آپ تو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے کہا، خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو درکنار، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا، میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. اللہ سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ، میرے مرنے کے بعد بھی میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنا. اللہ کا کرم ہے، آج سعودی عرب میں ایسے توحید پرستوں کے ہاتھوں میں حکومت اللہ دے رکھا ہے. آپ حج کو گئے والے، عمرہ کو گئے والے دیکھے رنگا حرم میں، مکہ میں، مدینے میں، پولیساں کے ہاتھ میں، متواؤں کے ہاتھ میں کہاں بھی ڈنڈے رہتے نہیں. کوسا متوا، کوسا پولیس ڈنڈے ہاتھ میں لیتا نہیں. یلا حاجی، چلو چلو، جلدی چلو، آگے چلو، ایسا خالی ہاتھاں سے بولتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بڑے بڑے ڈنڈے لے کھڑے رہتی وہاں پولیساں. وہاں کے حرم کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں، متوع لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے لے کھڑے. کیوں؟ معلوم ان کو آنے والے سب بھی یہاں چاہ کو شرک کرتی. سو ایسا لے کو چما کرے کی، ایسا لے کو ہنکیانگ لگا لیے کی، ایسا ایسا کرے کی، یا رسول اللہ بولے کی. وہاں کون تو بھی ذرہ کیت کرے پہلے ڈنڈا لے مارتی. وہ شرک ہو، وہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میری خبر کے بھی سجدے کی جگہ سے اللہ تو بچا لینا. اللہ بچا رہا، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ بچاتا. اللہ کے نبی اپنی زندگی کے ایام وفات، زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ابھی قریب ہے وقت، ایسے موقع پر نبی علیہ السلام بار بار ایک جملہ بولتے تھے، ایک حدیث بولتے تھے. وہ کیا ہے؟ الا لعنت اللہ الیہود والنصارى. اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر. یہود موسیٰ کی قوم، نصرانی عیسیٰ کی قوم. اللہ تو یہود و نصارہ پر لعنت نازل فرما. اتخذوا انبیاءہم مساجد قبورا، جنہوں نے نبیوں کے قبر کو سجدے کی جگہ بنا لیے، نبی کے قبر کو سجدے کی جگہ. اب آپ بولو، جیسا کہ ابھی سوال کے میرے جواب دیے، پیر بڑا یا نبی بڑے؟ ایک امتی بڑے یا نبی بڑے؟ نبی بڑے. نبی کے قبر پر سجدہ کرنے پر اللہ کی لعنت اتر رہی، تو کیا پیران کے قبر کے سجدہ کرنے پر کیا اللہ کی رحمت اترتی کیا؟ رہا بات یہ ربیع الاخر کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، لوگ 11ویں کرتی. کیا کرتی؟ وہاں سبحان عبد القادر جیلانی کے نام کا بکرا کاٹتی. آپ قرآن میں پڑھ کر دیکھو، حدیث میں اٹھا کر دیکھو، ہمارے نبی کے نام کا بکرا نہ کوئی صحابی دیے، نہ ہمارے نبی کے نام کی جانور کی قربانی دینا جائز ہے. ہمارے نبی نہ بھائی بڑکو، ہمارے نبی کا درجہ نہ بڑا. جب ہمارے نبی کے نام کی کوئی بکرا جانور ذبح کرنا جائز نہیں، عبد القادر جیلانی کے کہاں سے وہی جائز آ گیا؟ کیسا وہی جائز ہو گیا؟ اب عبد القادر جیلانی کے نام کے بکرے کاٹے جا رہے ہیں، 11ویں کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا. شرک، اللہ کے نبی گناہ کریا نہیں بولے، شرک کریا انہیں. اللہ کے ماں سوا اللہ کی مخلوق کی جان قربان کرنا بھی شرک. قرآن میں اللہ کہتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک ہم نے مردار کو حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، اور ہم نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا. میتۃ مردار، والدم خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت.
वमा उहिल्ल बिही लिगैर अल्लाह, और ऐसा जानवर भी हमने हराम कर दिया जो अल्लाह के अलावा किसी और की खुशनुदी के लिए ज़बह किया जाता है। सूरह माइदा की 3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, जो किसी आस्ताने पर काटा जाता है वो भी हराम। अब दारगाह पर लेके जा रही हैं, मुर्गे लेके जा रही हैं, बकरे लेके जा रही हैं, वो लेके जा रही हैं, ये लेके जा रही हैं, मन्नता मांगले को बकरे छोड़ कारी, यानी तो 11वीं में अल्लाह का बंदा बकरीद में बकरा ज़बह नहीं करता, गाय में एक हिस्सा लेको कुर्बानी नहीं करता, जो कि हदीस से है, साबित है, बड़ा सवाब है। जो करना है कुर्बानी वो नहीं करता, यहाँ 11वीं जरूर करता। ये शिरक है, ये खाली गुनाह में शिरक है। और इतना ही नहीं, अब्दुल कादर जिलानी के नाम पर 2 रकात नमाज भी पढ़ने वाले आप नहीं पढ़ते होंगे। असर की नमाज के बाद सलात गौसिया नाम की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा शिरक अल्लाह माफ नहीं करता जी, शिरक माफ नहीं करता जी। मिसाल बता तू, मैं तुम्हारी बीवी, तुम ना छोड़ को किसी और को देख ले को उन्हें प्यार करने लगी तो तुम्हें रख लेती क्या उसे अपने पास? तुम्हारी बीवी क्या बोलती, मैं तुम्हारी भी उनकी भी जी गती, तुम्हें रख लेती, बुला लेती उस औरत को, बेहया बेशरम अय्याश फहाश जिनाकार बदकार ये बोल को लात मार को तलाक दे को भगा डालती, तू मेरे पास भी रहती, दूसरे के पास भी रहती, चल निकल। एक इंसान अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करता, जबकि इंसान की गैरत अल्लाह के सामने कोई माना नहीं रखती। एक इंसान अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह ताला हम ना पैदा करे वाला, हम ना खिलाने वाला पिलाने वाला, उसकी जमीन पर चल को, उसके आसमान के नीचे उसकी नेमतें खा को, उसके बनाए हुए जिस्म को लेकर उसके दिए हुए हाथ आंख कान मुंह नाक दांत, ये दिल ये फेफड़े ये कलीजे ये किडनियां ये पैर ये ताकत ये अकल ये सोच ये समझ, सारी नेमतें ऊपर से नीचे अल्लाह की खा को, अल्लाह की जमीन में रहकर अल्लाह का दिया पहन को, हमें किसी और को अल्लाह बोलने को सजदा करे कि अल्लाह छोड़ता, अल्लाह माफ करता? अल्लाह हरगिज हरगिज माफ नहीं करता। अल्लाह बोलता मेरे बंदे क्या तू भी गुनाह कर माफ कर, तू शिरक माफ नहीं करता, शिरक माफ नहीं करता।